ماہ رمضان کی تیسری شب اور سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہے۔ برکت کے لیے چند گزارشات آپ کی سیرت کے اعتبار سے پیش کرتا ہوں۔ اول تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جن میں عمر کے اعتبار سے اولاً سیدہ زینب ہیں، اس کے بعد حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، اور ان میں عمر میں سب سے چھوٹی اور مرتبے میں سب سے بڑی حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یہ نام ہے، اور آپ کے القابات میں کہا گیا کہ زہرا کلی کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کا ایک لقب ہے۔ ایک آپ کا لقب ہے البتول، یہ بھی سیدہ زہرا پاک کا لقب ہے۔ بتول کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بے رغبت ہونا، تو اس اعتبار سے آپ کو بتول کہا جاتا ہے کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو چھوڑ دیا اور دنیاوی آسائشوں کو، دنیاوی آرائشوں کو آپ نے ترک کیا، اس وجہ سے آپ کا لقب البتول ہوا۔ اسی طریقے سے ایک لقب یہ ہے آپ کا سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک فرشتہ آیا، اور اس نے آ کر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گزارشات کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کروں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی یہ شان تھی کہ وہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ حضور کے ساتھ رہ کر نماز کو ادا کریں، اور پھر حضور سے عرض کریں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، آپ نے ہمیں کلمہ پڑھا کر صحابیت کے مرتبے پر تو پہنچا دیا ہے، لہٰذا آپ ہی ہماری مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے۔ حالانکہ حضور کے صحابہ سے اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ لہذا کوئی شخص اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ بات کہے کہ پتہ نہیں وہ جنتی تھے یا نہیں تھے، اسے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو حضور کے صحابہ وہ ایمان والے ہیں کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، اور ان کی بشارت یہ بیان فرمائیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حضور کے صحابہ وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کی شان۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور حضور کے پاس آیا، نماز مغرب میں نے ادا کی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی ہو گئی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز بھی ادا فرمائی، اور پھر حضور باہر تشریف لے جانے لگے۔ حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے حضور کے قدموں پر پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب میرے قدموں کی آواز سنی تو دیکھے بغیر فرمایا، اے حذیفہ، کس حاجت سے تو آیا ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے، بتا تو کس لیے آیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور نے دیکھا نہیں اور پوچھا بھی نہیں حاجت کیا ہے، پوچھا بھی نہیں حاجت کیا ہے، بلکہ کیا فرمایا، اے حذیفہ، تو اپنی کس حاجت کے لیے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ اب وہ آئے کس لیے تھے؟ اسی لیے تو آئے تھے کہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر، اسی لیے تو آئے تھے کہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں اور جا کر یاد کروں گا کہ اے ہمارے آقا، آپ میری والدہ کے لیے میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔ تو رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے دل کے حال کو پہلے ہی جان لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی حاجت عرض کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کی مغفرت کی دعا فرما دی۔ اور اس سے قبل کہ حضرت حذیفہ کچھ کہتے، پھر حضور نے فرمایا، اے حذیفہ، یہ ایک فرشتہ ہے جو میرے پاس ابھی آیا ہے، اور اس رات سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا، پہلی مرتبہ یہ آیا ہے، اور اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے
کہ میرے پاس آ کر مجھے سلام کرے۔ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اور فرشتے نے یہ اللہ کے حضور عرض کہ یا اللہ مجھے یہ بھی اجازت دے کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سناؤں۔ تو اللہ نے اسے بھیجا ہے زمین پر، یہ مجھے سلام کرنے اور مجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا۔ اب سلام تو کر لیا، خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا کہ خوشخبری یہ ہے بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنۃ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کہا کہ اس فرشتے نے آ کر مجھے یہ بشارت خوشخبری سنائی ہے کہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیٹی اور ان کی اولاد کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن و حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ سعادت عطا فرمائی۔ دیکھیے قرآن پاک میں حضرت بی بی مریم کا ذکر موجود ہے، حضرت مریم کا، ان کی ایک فضیلت ہے، اور فضیلت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے نام پر سورہ مریم موجود ہے قرآن پاک میں، اور ان کی یہ فضیلت ہے حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بولیے والدہ ہیں، اس اعتبار سے انہیں بڑی فضیلت عطا فرمائی گئی۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فارسی کے اشعار میں اس کو یوں بیان فرمایا، کہا کہ مریم یک نسبت، کہ مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، سہ نسبت، اور وہ نسبتیں کیا ہیں؟ کہا کہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں آپ ان کی شہزادی ہیں، اور جو تمام ولیوں کے سردار ہیں آپ ان کی زوجہ ہیں حضرت علی کی، اور جو جنتی جوانان جنت کے سردار ہیں آپ ان کی والدہ ہیں، اور چوتھی فضیلت خود آپ کو حاصل ہے کہ آپ تمام جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کا 2 معنی، ایسے فاطمہ کا معنی تو ہوتا ہے ٹکڑا، اور اس کی حدیث شریف میں فضیلت بھی آئی ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے ان کے ساتھ محبت کی اس نے گویا مجھ کے ساتھ میرے ساتھ محبت کی۔ تو یوں فضیلتیں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فطمها ومحبیها عن النار، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس بیٹی کا نام جو مجھے القاء فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک، فاطمہ کا ایک معنی ہے آزاد کرنے والی، تو کہا کہ فاطمہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے نا الحمدللہ کہ ہم سیدہ زہرا پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے بیٹی گھر پہ پیدا ہو تو اس کا نام فاطمہ رکھیے، اس نسبت سے رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ شہزادی ہیں، اللہ کے رسول کو پیاری ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہیں، پیارے حسنین کریمین کی پیاری امی جان ہیں، اتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ چلو ہم کچھ نہیں کر سکتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھ دیں، اپنی بچی کا نام رکھ دیں، کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے ہماری بخشش فرما دے۔ اپنے بچوں کے نام حسن و حسین رکھیں، اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر رکھیں، ابو بکر عمر عثمان و علی نام رکھیں، حضرت مولا علی کا نام رکھیں۔ لیکن آج ہمارے کیا ہے، نئے نئے نام رکھنے کا رواج ہو گیا، وہ نام بچیوں کے رکھے جاتے ہیں جن کے کوئی معنی بعض اوقات نہیں ہوتے۔ اب وہ کل مجھے رات کو وہ کہہ رہے تھے سعد ہمارے بیٹے کہ ایزل اس نام کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کون سا ہے؟ تو ڈیزل تو سنا تھا، یہ ایزل کہاں سے آ گیا بھائی؟ آپ فاطمہ نام رکھیں بچی کا، آپ عائشہ نام رکھیں، آپ خدیجہ نام رکھیں، آپ زینب نام رکھیں، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھیں۔ کیوں وہ نام نہیں رکھتے؟ یونیک نام چاہیے، نئے نئے نام چاہیے، ایسے نام پہ جن کے معنی ہی پتہ نہیں چلتے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو لہٰذا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے معنی و بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بعض اوقات معنی سمجھ میں نہیں آتا، پھر ہم پر ہوتا ہے مفتی صاحب آپ معنی نہیں بتا رہے ہیں نام کا۔ میں کہتا ہوں بھائی ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہیں، ہم کیا پھر ڈکشنری کھول کے آپ کے بچوں کے معنی ڈھونڈتے رہیں؟
اب بولتے یہ لفظ لاتے کہاں سے، اس پر مجھے حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے نام ہیں۔ اب ملائکہ نام یہ کامن ہے ہماری، بچوں کے نام، بچیوں کے نام ملائکہ۔ ملائکہ یہ ملک کی جمع فرشتوں کی، ملائکہ کا مطلب بہت سارے فرشتے، فرشتوں کی ایک جماعت۔ وہ بے حیا بچی گھوم رہی ہے، کیا ملائکہ آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب تو یہ کہا جائے گا ملائکہ آ رہے ہیں، ملائکہ آ رہے ہیں، ملائکہ آ رہی ہے، یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ تحریم نام رکھ دیا جاتا ہے، تحریم کا معنی کیا ہے، حرام ہونا، حرام کرنا۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ تحریم ہے، تم نے کہا فرعون نام بھی رکھو، بھی یہ بھی تو قرآن میں رکھ دو نام۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو بہت سارے نام ذکر کیے گئے، تو کچھ اچھے نام بھی ہیں، کچھ گزشتہ لوگوں کے برے نام بھی ہیں۔ پھر ابلیس نام رکھو، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، رکھ دو نام اپنے بچے کا، یونیک نام ہوگا۔ بچہ کا نام کیا ہے، جی اس بیٹے کا نام ابلیس ہے ہمارے، یار قرآن میں آئے ابلیس، یہ ابلیس ہے، یہ فرعون ہے، یہ حامان ہے، یہ نمرود ہے، رکھ دو سارے نام، پھر قرآن کے نام ہی ہے نا۔ تو قرآن پاک سے بھی نام وہ رکھے جائیں گے جن کے معنی بولیے اچھے ہوں، پہلے وہی نام رکھے جائیں گے۔ تو فرمائے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، بے شک میری بیٹی فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا ہے۔ اسی نسبت سے اپنے بچوں کے نام رکھیں تاکہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی برکتیں حاصل ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کانت کالقمر لیلۃ البدر، یعنی سیدہ پاک کی شان یہ ہے جیسے آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اسی طرح آپ کا حسن و جمال تھا۔ لیکن سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن جمال کو باقاعدہ کوئی بیان نہیں فرمایا گیا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں جو بات بیان کی گئی ہم اس تک بیان کریں گے۔ ایک لقب آپ کا ہے طاہرہ اور زاکیہ، یعنی پاک و صاف۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں بیان فرما دیا تھا کہ اللہ نے انہیں ظاہری، باطنی اور روحانی پاکیزگی عطا فرما دی ہے۔ اسی طریقے سے صابرہ بھی ایک لقب ہے، اور بھی بہت سارے القابات آپ کے ہیں، لیکن ایک لقب جو بڑا پسند ہے وہ ہے جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہت ساری آپ کی فضیلتیں ہیں، لیکن بس میں یہاں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ آپ جب نکاح کر کے اپنے شوہر کے گھر تشریف لے گئی تو شوہر کے سارے کام کاج اپنے ہاتھ سے کر لیں گے، سارے کام کاج۔ ان میں کیا تھا، چکی سے آٹے کو پیسنا، پتھر کی چکی سے گندم ڈال کے آٹے کو، جو ڈال کر آٹے کو پیسنا، یہ کوئی آسان کام تھا اس دور میں، کتنا مشکل، ہاتھوں پر نشان پڑ گئے تھے، ہاتھ سخت ہو گئے تھے۔ پھر کنواں تھا، رسی اور ڈول ڈال کر پانی کو کھینچنا، پانی کو بھر کے لے کر کے آنا، پھر سارے گھر کے معاملات کو دیکھنا۔ جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس خدمت کو، آپ کے ان معاملات کو دیکھا تو کہا کہ کچھ کنیزیں حضور کے پاس آئی ہیں، لائی گئی ہیں، تو آپ جائیے نبی مکرم علیہ السلام سے کہیے کہ آپ کی خدمت کے لیے ایک دے دیں غلام یا کنیز، تاکہ وہ گھر کے کام کاج میں آپ کی مدد کرے۔ تو آپ، شوہر کا حکم تھا، آپ تشریف لے گئی، شوہر کے حکم کی تعمیل، لیکن غیرت و حمیت نے حضور کے سامنے کچھ کہنے پر جو ہے مطلب آپ کی زبان کو بند کر دیا۔ غیرت و حمیت، ادھر شوہر کی اطاعت گئی، لیکن والد محترم کی غیرت و حمیت، اور پھر یہ کہ یہ تو کنیزیں غریبوں کے لیے، غرباء کے لیے، غلام ان کے لیے، غلام ان کے لیے، ہمارے لیے، تو ہم تو گھر کے کام کاج کر لیں گے۔ واپس آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، آنے کے بعد آپ آئی تھی، تشریف لائی تھی، تو کہا کہ علی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس جاؤں اور یہ سارے معاملات، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ بات کیوں نہ بتاؤں کہ جو غلاموں سے اور کنیزوں سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم تھک جاتی ہو نا کام کر کے، جب بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تمہیں غلاموں سے زیادہ فائدہ دے گا۔ کتنا مختصر وظیفہ ہے نا۔ اس وظیفے کو، یعنی وہ وظیفہ اگر کوئی مجھے کہے
کہ جناب اپنی اولاد کو کوئی اچھے سے اچھی چیز بتائیے، تو جو میرے پاس ہوگا میں اس کو اچھے سے اچھا بتاؤں گا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اچھا تھا وہ سب سے اپنی لاڈلی شہزادی کو عطا فرمایا وظیفہ، وہ کیا تھا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ کہا کہ اس کو پڑھنے کی برکت یہ ہے، کوئی محنت مشقت کرنے والا مرد و عورت جب بستر پر لیٹیں اور اسے پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کی تھکن کو دور فرما دے گا۔ جب صبح اٹھیں گے حشاش بشاش اور فریش اٹھیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم رات کو سوتے ہیں، نیند تو آتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دماغ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ چل رہا ہوتا ہے، دماغ ہمارا چل رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتے دماغ کیسے چل رہا ہوتا ہے بھائی؟ تو جس کا دماغ چل رہا ہو نا وہ اس وظیفے کو پڑھ لے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا دماغ بند کبھی نہیں ہونا چاہیے، دماغ چلتے رہنا چاہیے، بند ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن پرسکون نیند بھی آ جائے گی انشاءاللہ، اور صبح جب بندہ اٹھے گا تو بالکل فریش اٹھے گا، صبح اٹھے گا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی اور آسانی کے ساتھ وہ اگلے دن کے سارے کام بھی کر لے گا۔ اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد جب بھی آپ نماز سے فارغ ہوں تسبیح فاطمہ کا معمول بنا لیجئے۔ یہ کیسی پیاری تسبیح ہے، اس تسبیح کو تسبیح محمدی نہیں کہا گیا، تسبیح فاطمہ۔ کیوں؟ اس کی نسبت سیدہ فاطمہ سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایمان والوں کو حضور نے وہ تسبیح عطا فرما دی اپنی شہزادی کی نسبت سے۔ ہر ایمان والا جب بھی یہ تسبیح پڑھے گا اس کے ذہن میں سیدہ فاطمہ کا ذکر خیر ضرور آ جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جب بھی سیدہ فاطمہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ آپ کا ذکر وہ ہے جس سے حضور کے قلب کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اسی لیے سیدہ زہرا پاک کا ذکر کرنے والوں کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ حضور کی لاڈلی شہزادی ہے نا۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے اللہ کے محبوب کا ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ حضور اللہ کے محبوب ہے نا، اللہ کے محبوب کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ کا ہم ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے دل میں خوشی داخل ہوگی۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے تسبیح فاطمہ کو اپنا معمول بنائیں اور زندگی کو اس انداز سے گزاریں۔ بالخصوص خواتین کے لیے اس میں یہ ہے، گھر کے کام کاج کرنے کو آج عیب تصور کیا جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر کے کام کروں، اور آزاد لبرل خواتین شوہر اپنا کھانا خود گرم کر لیتے، اچھا کھانا خود گرم کر لیتے ہیں، ہم کپڑے چلو وہ بھی ہم دھو لیتے شوہر نامدار۔ آپ کا کیا کام ہے گھر میں؟ پھر شادی کس وجہ سے کی ہے آپ نے؟ جائیے تشریف لے جائیے پھر آپ تو کہیں میں گھر کی خدمت یا شوہر کی خدمت تو واجب ہی نہیں ہے، ہم پہ لازم ہی نہیں ہے، ہم کیوں کریں بھائی؟ ایک عرف و عادت کے اعتبار سے پھر مرد پہ بھی بہت ساری چیزیں واجب نہیں ہیں۔ پھر مرد پہ کیا واجب ہے؟ ایک جوڑا گرمی کا دینا ہے اس نے، ایک جوڑا سردی کا دینا ہے، بس۔ مرد پر اس سے زیادہ کوئی واجب نہیں ہے، مرد پر کوئی واجب نہیں ہے ایسی لگا کے دے، آپ کو نہیں ہے واجب اس پہ۔ مرد پر کوئی واجب نہیں ہے آپ کو 4-5 کمرے کا فلیٹ یا مکان لا کر کے دے، ایک کمرہ دے اٹیچ واش روم، اسی میں گزارا کیجیے۔ بہت ساری چیزیں مرد پہ بھی واجب نہیں ہیں۔ یہ جو اس کی شادی میں نئے کپڑے، اس کی شادی میں نئے کپڑے، رمضان کے 4 جمعے نئے کپڑے، تراویح کے الگ کپڑے، جمعۃ الوداع کے الگ، پھر لیلۃ القدر کے الگ، پھر عید کے 4 سوٹ الگ، کوئی مرد پہ واجب نہیں ہے۔ یہ فقہی اعتبار سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں، نان نفقہ کتنا واجب ہے، روٹی کپڑا مکان کتنا واجب ہے، مجھ سے سمجھ لیجیے آ کر، میں آپ کو بتا دوں گا کتنا واجب ہے کتنا نہیں ہے۔ تو پھر اگر یہ واجب نہیں ہے نا عورتوں پہ، تو یہ بھی واجب نہیں ہے۔ تو بھائی کچھ لوگ کچھ 2 کی پالیسی پر عمل کریں، اگر وہ واجب نہیں ہے تو مرد پہ یہ بھی واجب نہیں ہے، پھر مرد پہ یہ بھی واجب نہیں ہے کہ ہوٹل سے روٹی آپ کو لا کر کے دے، اپنی روٹی لے کر آئے، کھا لے سکون و اطمینان سے۔ آپ اپنا سلنڈر پر یا آگ جلائیں لکڑیوں سے، چولہے پر آپ جو ہے وہ بنائیں کھانا، اور اپنے لیے بھی بنائیں اور خود کھائیں، ٹینشن نہیں ہے کوئی بھی۔ پھر مرد پہ بہت ساری چیزیں واجب نہیں ہیں، جتنی وجوبات آپ نے لگا دی ہیں مرد کے اوپر، سمجھ آ رہی ہے بات؟ مہینے کا خرچہ باندھنا یہ بھی مرد پہ واجب نہیں ہے، جس انداز سے باندھا جا رہا ہے آج کل، جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق واجب ہے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب بڑی سچی باتیں آپ کرنے لگ گئے، تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے واجب بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اخلاقی قدریں جو ہماری ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہمیں لازم کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر شوہر اپنی بیوی پہ خرچہ کر رہا ہے، اس کو شاپنگ کروا رہا ہے، عید بقرعید دیگر مواقع پہ اس کا خیال رکھ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ میری بیوی کے دل میں خوشی داخل ہو جائے، یہ اچھا لباس پہنے گی، شوہر کا دل خوش ہوگا۔ لیکن یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، اچھا لباس اس نے کہیں باہر جانے کے لیے پہننا ہے، گھر پہ وہی سڑے ہوئے کپڑے پہننے ہیں اس نے،
آپ کہیں گے کون سی کہانی ہے؟ میں کہوں گا ہر گھر کی کہانی ہے یہ، ہے جی۔ تو بات یہ ہے سمجھنے کی کہ بہت ساری چیزیں واجب، لیکن آپ کیوں کام کریں؟ شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اس کے دل میں خوشی کو داخل کرنے کے لیے۔ جب آپ یہ کام کریں گے شوہر خوش ہوگا اور زیادہ دے گا، اور زیادہ دینا شروع کر دے گا۔ تو یہ باہم ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ اور مزاج کی ہم آہنگی کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں، ورنہ بہت ساری چیزیں نہ مرد پہ واجب ہے نہ عورت پہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مرد دوسری تیسری چوتھی شادی کر لے، پوچھنے کی حاجت بھی نہیں ہے اسے، اور جتنا خرچہ ایک گھر میں ہوتا ہے نا اتنے خرچے میں 4 گھر چل جائیں بھائی۔ اگر واجب کرنے کی بات پر آئیں گے آپ لوگ تو کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے؟ تو میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ مرد و عورت میاں بیوی ایک ذہنی آہنگی کے ساتھ اچھی کیمسٹری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ یہ پورے پاکستان میں سے چند لبرل خواتین، یہ موم بتی مافیا، جب غزہ کے اندر بچوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس وقت ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، ان خواتین پہ بم برسائے جا رہے ہیں، انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ ان کو صرف یہ یاد رہ گیا کہ بھئی اپنا کھانا خود گرم کر لو، اور نہ جانے الٹے سیدھے سارے معاملات۔ عورت مارچ کے نام پر کیسی بےہودگیاں! یہ کون سی آزادی ہے جو آپ کو لباس سے آزاد کر رہی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے جو کلمہ پڑھ کر آپ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن کی صریح توہین کی مرتکب ہو رہی ہے؟ یہ کون سی آزادی چاہتے ہیں آپ لوگ بھائی؟ عورت کو تو ہمارے معاشرے میں اتنی آزادی ہے، گھر کی کوئی تقریب عورت کہتے ہیں یہ کام یوں ہونا چاہیے، مرد کی مجال اس سے ایک قدم پیچھے ہٹا رہے۔ بیٹی ضد کر لے یہ چاہیے مجھے، باپ کچھ بھی کرے گا لا کر کے دے گا اسے۔ بیوی ضد کر لے اس کام کو اس طرح ہونا ہے، کہے گا ٹھیک ہے جو کہے گی وہی ہوگا۔ یہ جو بلیک میلنگ ہمارے یہاں چل رہی ہے کہ بچے تو یہ دودھ معاف نہیں کروں گی، بیوی کہتی ہے میں حقوق معاف نہیں کروں گی، بیٹی کہتی ہے ابا میں ناراض ہو کے بیٹھ جاؤں گی، بہن کہتی ہے آپ جیسا بھائی ہے تو بس ایسا بھائی نہ ملے تو اچھا ہے۔ تو مرد بیچارہ کیا کرے؟ کہتے ہیں جو چاہے کرو۔ تو عورتوں کی حکومت ہے ہمارے یہاں تو بھائی، سارے معاملات تو عورتیں طے کریں۔ بچہ کس اسکول میں پڑھے گا؟ مرد کی کہاں چلتی ہے؟ عورت کی اسی اسکول میں پڑھے گا۔ یہ مرد کہے کہ بھائی یہ کپڑا نہیں، یہ والا نہیں، یہ والا خریدنا ہے ہمیں۔ تو بھائی عورتوں کی چل رہی ہے، عورتوں ہی کو آزادی، ان کو حق بھی ملنے چاہیے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس حق کو ملنے کے بعد کچھ حقوق بھائی مردوں کے بھی ہیں۔ اگر بیٹی کوئی بات کر رہی ہے تو باپ کا بھی کوئی حق ہے۔ اگر ماں جو ہے اپنے بیٹے سے کوئی بات کری تو بیٹے کا بھی کوئی نہ کوئی حق تو ہے نا۔ اگر بیوی کوئی ڈیمانڈ کری تو شوہر کا بھی تو کوئی نہ کوئی حق ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آج معاشرہ الٹ پلٹ ہو گیا، نہ جانے کیا سے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال آج کا دن سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے حضور دعا گوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو بے رہ روی اس پر چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو سب کو نجات عطا فرمائے، اور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔